الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوستو بزرگو، زندگی چونکہ ایک آزمائش ہے اور قرآن کریم میں اللہ نے اس کا اعلان فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، کہ موت اور زندگی اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے اور تمہارا امتحان لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کے لیے کچھ رکاوٹیں، کچھ دشمن بھی پیچھے لگائے ہیں جس کے ذریعے سے آزمائے کہ آدمی دشمن کی بات مانتا ہے یا اللہ کی بات مانتا ہے. اور ہمارا سب سے بڑا دشمن جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے وہ شیطان کو بیان کیا گیا ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لہذا اگر تمہیں کسی سے دشمنی رکھنی ہے تو شیطان ہی سے دشمنی رکھو. اور یہ آزمائش کوئی بعد میں نہیں شروع ہوتی، بلکہ پیدائش کے دن سے ہی یہ آزمائش شروع ہو جاتی ہے، پیدائش کے دن سے ہی شروع ہو جاتی ہے. چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے. وہ شیطان بھی ہمیشہ آدمی کے ساتھ رہتا ہے اور وہ فرشتہ بھی آدمی کے ساتھ رہتا ہے. شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو بری باتوں کی طرف، لایانی باتوں کی طرف، برے خیالات، وسوسے، گناہوں کا خیال دل میں لانا، گناہوں پر آمادہ کرنا، یہ شیطان کا کام ہوتا ہے. فرشتے کا کام ہوتا ہے نیکی کی رغبت دلانا، نیکی کی طرف مائل کرنا، نیکی کے فضائل سنانا، آدمی کی طبیعت میں اور دل میں نیکی کے خیالات پیدا کرنا، یہ فرشتے کا کام ہوتا ہے. جب آپ نے یہ بات بیان فرمائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی سے پوچھنے لگیں، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ ایک شیطان اور ایک فرشتہ پیدا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، عائشہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے، یعنی اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مجھے برائی کی طرف آمادہ کرے یا برائی کے خیالات میرے دل میں لائے. فرشتہ اور شیطان دونوں مجھے بھلائی ہی کا حکم کرتے ہیں اور بھلائی کی ہی ترغیب دیتے ہیں. حدیث سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہر آدمی کے ساتھ آزمائش کے لیے ایک نیکی کا فرشتہ ہے اور ایک برائی کی خیال اور برائی کے وسوسے اور برائی کے تخیلات اور تصورات دل میں لانے کے لیے شیطان ہے. اب یہ آزمائش ہوتی ہے آدمی کی کہ آدمی شیطان کی بات مانتا ہے یا فرشتے کی بات مانتا ہے. شیطان چونکہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے اور اللہ کے یہاں سے یہ قسم کھا کے آیا ہے، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے انسان کو ہر طرح بہکانے کی اور اس کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا. یہ شیطان کا کام ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو مسلمان کا معین اور مددگار ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اب سمجھنا یہ چاہیے
کہ شیطان کا اصل تسلط آدمی کے دل پر ہوتا ہے اور دماغ پر ہوتا ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ شیطان آدمی کے جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے آدمی کے جسم میں رگوں میں خون چلتا ہے. یجری مجرد دم حدیث میں آتا ہے. وہ آدمی کے جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے رگوں کے اندر. آدمی کے دل میں ہمیشہ خیالات آتے رہتے ہیں. یہ ہر انسان کا معاملہ ہے. کوئی کتنا ہی دین سے دور آدمی ہو, گناہگار آدمی ہو, یا کتنا ہی نیک اور برگزیدہ اور اللہ کا نیک متقی آدمی ہو, خیالات سے کوئی آدمی پاک نہیں ہے. ہر آدمی کو ہر وقت کچھ نہ کچھ خیالات آتے رہتے ہیں. بعض خیالات اچھے ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. آدمی کے دل میں ایک دم خیال یہ پیدا ہوا کہ اب کیسے وہ ہمارا پڑوسی ہے, وہ رہ گیا اور اس تک کچھ پیسے پہنچانے تھے یا اس تک سامان پہنچانا تھا, بھئی چلو موقع ملتے ہی اس تک سامان پہنچائیں گے, پیسے پہنچائیں گے. آج قرآن کریم میں جو ہے ایک سجدہ آیا تھا, لیکن وہ سجدہ موقع پر نہیں کر سکا اس لیے کہ وقت نہیں تھا. وہ سجدہ مجھے کرنا, یہ میں نے عرض کر رہا ہوں. اس طرح بہت سارے اچھائی کے خیالات بھی آتے ہیں جو فرشتے کی طرف سے ہوتے ہیں. نیکی کا خیال ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اللہ کا مہمان ہوتا ہے, وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہوتا ہے. اگر آپ اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان کی قدردانی کرتے ہیں, اس کا استقبال کرتے ہیں, اس کا اکرام کرتے ہیں, تو مہمان کا دل چاہتا ہے کہ پھر دوبارہ آؤں. لیکن آپ نے مہمان کی بے اکرامی کر دی, ناقدری کر دی, تو اس کا دل نہیں چاہتا پھر آپ کے یہاں دوبارہ آنے کو. یہی چیز نیکی کے خیال کے ساتھ ہے. جب کوئی نیکی کا خیال آدمی کے دل میں آتا ہے تو وہ مہمان ہوتا ہے. اور دل کی حالت ایسی ہے جو بہت جلدی بدل جاتی ہے. عربی میں دل کو قلب کہتے ہیں, اور قلب کے معنی آتے ہیں بہت جلدی بدل جانے کے. تو آدمی کے اندر دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ بہت جلدی چینج بھی ہو جاتے ہیں, بدل بھی جاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ نیکی کا اگر کوئی خیال آئے تو کوشش کر کے اس نیکی کو جلدی کر لیا کرو. ایک بزرگ استنجے تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں ایک غریب نے ان سے اپنی کسی ضرورت کا سوال کیا. اور یوں کہا کہ میرے پاس کپڑا نہیں ہے, آپ مجھے کوئی پیسے دے دیں یا کوئی کپڑا دلا دیں. یہ سنتے ہوئے بیت الخلا چلے گئے. اندر داخل ہوئے تھے, خادم ساتھ میں تھا, باہر کھڑا ہو گیا. تو اچانک دروازہ کھلا, اور کھولنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ یہ میرا کرتا اتار کے دیا کہ یہ کرتا اس غریب کو دے دو. خادم نے کہا حضرت ایسی بھی کیا جلدی تھی, اگر اس کو کرتا ہی دینا تھا تو استنجے سے فارغ ہونے کے بعد دے دیتے. فرمایا میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ضرورت مند ہے, اس نے سوال کیا ہے, اس کو کپڑا پہنانا چاہیے. اس وقت تو سوائے اس کے کہ میرے پاس یہی کرتا ہے, یہ دے دیں, بعد میں پتہ نہیں یہ ملے گا نہیں ملے گا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ استنجے سے فارغ ہونے میں جتنا وقت لگے اتنے میں دل بدل جائے کہ یار چلو بعد میں دیکھی جائے گی, یا یہ آدمی چلا جائے تو میں اس نیکی سے محروم ہو جاؤں. اس لیے میں نے فوری طور پر کرتا دیا ہے کہ تاکہ موقع پر یہ نیکی ہو جائے اور میرا دل بدلے نہیں. تو آدمی کا دل بدل بھی جاتا ہے, خیالات جلدی سے ختم بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر کوئی نیکی کا اور بھلائی کا خیال پیدا ہو تو کوشش کرنا چاہیے کہ جلدی سے آدمی اس نیکی کو کر لے. دوسری چیز, آدمی کے دل میں گناہ کے خیالات بھی آتے ہیں. یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ کے خیالات شیطان کی طرف سے آتے ہیں. بعض خیالات ایسے ہوتے ہیں, میں اس لیے عرض کر رہا ہوں, ہم میں سے کوئی بھی پاک نہیں ہے ان خیالات سے, اور بعض لوگ ان خیالات اور وسوسوں کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں. ایک تو وہ خیالات ہوتے ہیں جو آدمی کے عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے آتے ہیں. شیطان کا سب سے بڑا حملہ آدمی کے ایمان اور عقیدے پر ہوتا ہے. وہ آدمی کو طرح طرح کے خیالات میں اس طرح مبتلا کرتا ہے, پتہ نہیں اللہ کی ذات ہے بھی یا نہیں, دیکھی تو ہے نہیں اپن نے,
یہ ایسے خیالات لاتا ہے کبھی کبھی دل میں. یا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی قدرت کے ساتھ ہم سنتے چلے آئے ہیں، پڑھتے چلے آئے ہیں، ہمیں بتاتے چلے آئے ہیں علماء کرام، کیا واقعی اپنی اس قدرت اور صفات کے ساتھ اللہ کی ذات ہے بھی یا نہیں ہے، جنت اور دوزخ ہے بھی یا نہیں ہے، اس طرح کے ایمان کے خلاف خیالات دل میں پیدا کرتا ہے. یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ جب اس قسم کے خیالات پیدا ہوں تو فوراً یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ خیالات شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں اور اللہ سے شیطان مردود سے پناہ مانگنا چاہیے. شیطان مردود سے پناہ مانگنا. اور یہ خیالات عام طور سے ایسے موقع پر پیش آتے ہیں جبکہ آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے. اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جب آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان کا تسلط اس کے اوپر ہو جاتا ہے اور شیطان طرح طرح کے وسوسے آدمی کے دل میں ڈالتا ہے. لیکن اگر آدمی اللہ سے اپنے ان خیالات کے آنے پر پناہ مانگ لیتا ہے اور شیطان مردود سے، اور اپنے ایمان اور عقیدے پر جمع رہتا ہے کہ نہیں یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ آیا ہے، اللہ اپنی ذات و صفات میں ایسا ہی ہے جیسا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے یا میں نے علماء سے سنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت کر لیتے ہیں. ایک صحابی، بلکہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، مختلف صحابہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہمیں ایمان اور عقیدے اور اللہ کی ذات کے بارے میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم ان کو زبان سے ظاہر کرنے کے مقابلے میں مر جانا پسند کرتے ہیں، کہ ہم ان کو زبان پر لائیں، اس کے بجائے تو ہم مر جائیں تو اچھا ہے، یا ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں تو اچھا ہے. یہ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. ایسے خیالات آتے ہیں، ہم ان کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے زبان سے، اس طرح ایمان کے خلاف خیالات آتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو تمہارے پکے مومن ہونے کی علامت ہے کہ تم ان خیالات کو زبان پر لانا بھی پسند نہیں کرتے ہو، اس کے مقابلے میں مر جانا اور جل جانا پسند کرتے ہو، لیکن ان کو اپنی زبان سے ادا کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے ایمان میں پختہ اور پکے ہو، اللہ تمہارے ایمان کی حفاظت کرے. ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے صحابہ میں سے ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی اس طرح کے خیالات ایمان کے خلاف آتے ہیں بہت سارے. آپ نے فرمایا یہ خیالات خود آتے ہیں یا تم لے کر آتے ہو؟ اللہ کے نبی ہم تو لے کر نہیں آتے، یہ خیالات تو خود آتے ہیں. آپ نے فرمایا شیطان کی طرف سے آتے ہیں، گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ تمہارے ان خیالات اور ان وسوسوں پر تمہاری کوئی پکڑ آخرت میں نہیں فرمائیں. یہ رہبری ہے ہمارے لیے کہ اگر ایسے خیالات آئیں، اور خیالات اور وسوسے جو دل میں آتے ہیں برائی کے، خرابی کے، ایمان کے اور دین کے اور عقیدے کے خلاف، کسی برے خیال کا دل میں آنا یا دماغ میں آنا یاد رکھو ہرگز برا نہیں ہے. میرے الفاظ سننا، یاد رکھنا، کسی برے خیال کا دل میں آنا کوئی برا نہیں، لانا برا ہے کہ آدمی کسی جان کر کے کسی برے خیال کو لے کر آئے، یہ خطرناک چیز. لیکن خود بخود کوئی برا خیال، گناہ کا خیال آ جاتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں. پہلی چیز، لانا برا ہے، آنا برا نہیں. دوسری چیز یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی خیال گناہ کا، غلطی کا، وسوسوں کا، ایمان اور دین کے خلاف کو خیال آئے تو اس کو روکنا برا ہے کہ آدمی اس خیال کے آنے کے بعد پھر اسی میں گھومتا رہے، اسی کو سوچتا رہے. بلکہ اگر کوئی خیال آ جائے تو فوراً آدمی کو اس کو دل سے نکال دینا چاہیے. آدمی کو اپنا ذہن کسی اور طرف لے جانا چاہیے تاکہ وہ خیال ختم ہو جائے.
اس کی مثال تو آپ اس طرح سمجھیں کہ خیالات دلوں پر اور دماغ پر جو آتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کسی راستے پر چلتا ہوا ٹریفک، ٹرک بھی آ رہا ہے، بس بھی آ رہی ہے، موٹر سائیکل بھی آ رہی ہے، کار بھی آ رہی ہے، پیدل چلنے والے بھی آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں، اور اگر ٹریفک چلتا رہتا ہے، رکتا نہیں ہے، تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، گزر جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی گاڑی آگے رک جاتی ہے، کوئی بس رک گئی، کوئی ٹرک رک گیا، تو پیچھے کا سارا ٹریفک جام ہو جاتا ہے اور سب تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی بھی خیال کو روک کر رکھ لیا اور اس میں گھومتے رہے تو یاد رکھیے یہی خیالات اور اس میں گھومنا پھر آدمی کو گناہ تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، برا خیال دل میں لانا برا ہے، خود بخود آنا برا نہیں ہے۔ آ جائے تو اس کو روک کر رکھنا برا ہے، اس میں پھرتے رہنا، اس کا ہم تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس کو نکال دے اور اللہ سے فوری طور پر پناہ مانگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آدمی پڑھ لے، یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے، یہ سب شیطان سے بچاؤ کا علاج اور شیطان سے بچاؤ کا راستہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک خیالات وہ ہوتے ہیں وسوسے جو آدمی کو اپنے عمل میں شک پیدا کر دیتے ہیں، یہ وہم، اس کو وہم کہتے ہیں، اور یہ وہم کی بیماری بڑی خطرناک بیماری ہے۔ ایک آدمی کو یہ وہم ہو گیا کہ میں وضو کر رہا ہوں، 3 دفعہ ہاتھ ہر عضو کو دھو لینا چاہیے، پتہ نہیں کوئی خشک تو نہیں رہ گیا، اب بار بار آدمی پیر دھو رہا ہے یا بار بار آدمی ہاتھ دھو رہا ہے، گھنٹہ بھر اس کو وضو کرنے میں لگ گیا اور نہ معلوم کتنا پانی ضائع ہو گیا۔ نماز میں خیالات آتے ہیں، پتہ نہیں 1 رکعت ہوئی کہ دوسری رکعت، پتہ نہیں قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا، پتہ نہیں دعا قنوت پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ یہ خیالات اور یہ وہم جو آتے ہیں یہ بھی شیطان کی طرف سے آتے ہیں، اور یہ بڑی بری بیماری ہے اگر آدمی اس کے اندر الجھ کر رہ جائے۔ شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ بھئی 3 دفعہ آپ ایک عضو کو دھو لیں، آپ بالکل صحیح ہو گئے۔ 1 دفعہ دھونے سے بھی وضو ہو جاتا ہے۔ وضو کے اندر آپ نے 3 مرتبہ ہر عضو کو دھو لیا، ہاتھ بھی دھو لیے، پیر بھی دھو لیے، چہرہ بھی دھو لیا، ٹھیک ہے، 3 دفعہ کلی بھی کر لی، آپ کا سنت کے مطابق وضو ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ وضو میں ہر عضو کو دھو کر فرمایا ھذا وضوئی و وضوء الانبیاء من قبلی، یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان کا وضو بھی یہی تھا۔ تو اگر یہ شک پیدا کرتا ہے شیطان، پتہ نہیں کوہنی سوکھی تو نہیں رہ گئی ہے، پیر سوکھا تو نہیں رہ گیا۔ ایک بہت بڑے عالم فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے شیطان نے اسی وہم میں مبتلا کیا کہ میں وضو کر کے اٹھا تو خیال ہوا کہ وہ ہو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوہنی خوش رہ گئی ہے داہنی طرف والی، تو کہا میں گیا اور جانے کے بعد میں کوہنی کو دھو کر آ گیا۔ ابھی کوہنی کو دھو کر تھوڑی دوری چلا تھا کہ خیال آیا کہ نہیں شاید میرے خیال سے بائیں کوہنی تھی وہ خشک شاید رہ گئی ہو، تو میں واپس گیا اور جانے کے بعد بائیں کوہنی پر میں نے پانی ڈال دیا۔ جب تھوڑی دور واپس چلا تو خیال آیا کہ اوہو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ٹخنا تو خشک نہیں رہ گیا۔ کہنے لگے فوراً سمجھ گیا، کہنے لگے میں نے ایک دم اپنے دل میں کہا اچھا تو آپ ہیں، یعنی شیطان کی طرف مخاطب ہو کر کہا اچھا تو آپ ہیں جو میرے وضو میں مجھے شک میں مبتلا کر رہے ہیں، تو چاہے کتنی ہی کوشش کر لے میں تو آج نماز بغیر وضو ہی پڑھوں گا۔ اور انہوں نے جا کر نماز پڑھی۔ علماء نے لکھا ہے اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے ثابت ہے جب شیطان اس قسم کے وہموں میں مبتلا کرے تو شیطان کو اس کی مخالفت کر کے اس کو دفع کرو، یہ قاعدہ ہے۔ شیطان کہے تیرا عضو خشک رہ گیا ہے، ہم یہ کہیں کہ نہیں خشک رہا، اگر خشک رہ بھی گیا ہے تو میں تو اسی طرح پڑھوں گا۔ اگر آپ نے اسی طرح 2-4 مرتبہ کر لیا تو پھر شیطان کی ہمت نہیں ہوگی آپ کو وسوسے ڈالنے کی اور وہم میں مبتلا کرنے کی۔ اور اگر آپ 1 مرتبہ شک کے اندر پڑ گئے، جسے میں نے واقعہ سنایا کہ 1 دفعہ ہاتھ دھو لیا تو پھر دوبارہ شک میں مبتلا کر دیا، نہیں بایاں ہاتھ خشک رہ گیا ہوگا، بایاں ہاتھ دھو لیا تو پھر اس شک میں مبتلا کیا اس وہم میں کہ نہیں پیر خشک رہ گیا ہوگا، سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی طرف سے، میں چاہے کچھ بھی خشک رہا ہو آج تو میں بغیر وضو ہی نماز پڑھوں۔ پھر اس کے بعد شیطان نے فرمایا کبھی مجھے نہیں بھیکایا،
تو یہ وہم کی بیماری ہوتی ہے، اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ ڈپریشن کے اندر آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، سارے خود بھی پریشان، گھر والے بھی پریشان۔ یہ کسی چیز میں، میں نے تو ایک مثال دی ہے، وضو میں شک پیدا ہو جائے، نماز میں شک پیدا ہو جائے، پتہ نہیں کتنی رکعت ہوئی ہے نہیں ہے، اور کچھ وہم ایسی چیز پیدا ہو جائے جو گھر کے لوگوں میں پیدا ہو جائے، بعض لوگوں میں شک پیدا ہو جاتا ہے، یہ میری بیوی کمرے کے اندر اکیلی کیا کر رہی تھی، کسی سے بات تو نہیں کر رہی تھی، بلا وجہ۔ یہ شب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ آج اکیلی گئی تھی، کہاں گئی تھی، یہ آج اپنے گھر میں جو ہے وہ دیر سے آئی تو کیوں آئی۔ یعنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بلا وجہ کے شک و شبہات کے اندر آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ وہم کی اور شک کی بیماری بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور وہم اور شک کی بیماری کا سوائے اس کے کوئی علاج نہیں ہے کہ شیطان اگر کسی وہم میں مبتلا کرتا ہے تو ہم اس کی مخالفت کر کے اس کو دفع کریں۔ وہ جو کہہ رہا ہے ہم اس کے خلاف کریں۔ وہ کہہ رہا ہے تیرا وضو نہیں ہوا، ہم یہ کہیں نہیں ہمارا وضو ہو چکا ہے۔ وہ کہے تیری نماز نہیں ہوئی، ہم کہیں کہ ہاں میری نماز ہو گئی۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ اس طرح کے وہموں میں مبتلا کر کے آدمی کو بار بار شک میں مبتلا کرے گا کہ تیرا یہ عزم خشک رہ گیا، وہ عزم خشک رہ گیا، پتہ نہیں ہاتھ دھویا نہیں دھویا، پتہ نہیں سر کا مسح کرا نہیں کرا۔ پھر آخر میں جا کر یہ کہے گا کہ ارے بھائی تیرا تو پتہ نہیں، تجھے تو پتہ ہی نہیں رہتا ہے کہ تو نے سر کا مسح کیا کہ نہیں کیا، پیر دھوئے کہ نہیں دھوئے، ہاتھ دھوئے کہ نہیں دھوئے۔ جب تیرا وضو ہی صحیح نہیں ہو رہا تو تیری کیا نماز صحیح ہوگی؟ چل نہ وضو کر نہ نماز پڑھ۔ نماز میں شک پیدا کرے گا بار بار کہ پتہ نہیں ایک رکعت ہوئی کہ دو رکعت ہوئی، پتہ نہیں قاعدہ کیا کہ نہیں کیا، تحیات پڑھی کہ نہیں پڑھی، درود شریف پڑھا کہ نہیں پڑھا، یہ شک میں مبتلا کرے گا۔ اور اس کے بعد میں پھر یہ کہے گا ایسی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ جس نماز میں دھیان ہی نہیں رہتا، چلو چھوڑ دو نماز۔ عمل سے محروم کرنے کا ایک راستہ ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے وہم اور شک کا سوائے اس کے کوئی علاج نہیں ہے کہ جو شیطان دل میں ڈال رہا ہے ہمیں اس کے خلاف کرنا ہے، بس اس پر عمل کرنا ہے جو شریعت نے کہا ہے۔ وضو میں شک پیدا کرے، ہم نے ہر عضو کو 3 دفعہ دھو لیا، چاہے کچھ بھی خیال دل میں شیطان لائے۔ نماز میں شک پیدا کر دیا، غالب گمان پر عمل کر لو۔ شک ہو جائے 1 رکعت ہوئی کہ 2 رکعت ہوئی، آدمی اپنا ذہن دوڑائے، جھکاؤ جدھر ہی ہو، 1 رکعت کی طرف جھکاؤ ہے تو ہاں 1 ہوئی ہے، 2 کی طرف جھکاؤ ہو جائے تو 2 ہوئی ہے، بس ٹھیک۔ اگر اس میں کم بھی ہو گئی تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ ہمارے وہم اور شکوک کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی کو بیان فرمایا ہے کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہ یہ ایسے شرری شیاطین جو وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اے اللہ میں ان سے پناہ مانگتا ہوں ان کے شر سے۔ من الجنتی والناس، کہ کبھی وہ جنات ہوتے ہیں اور کبھی وہ انسانی شکل میں آ کر وسوسے پیدا کرتے ہیں اور شکوک شبہات میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ احادیث میں بہت ساری دعائیں آئی ہیں جن کے پڑھنے کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں دعا بھی آتی ہے شک کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اے اللہ میں شرک سے، شک سے، نفاق سے، برے اخلاق سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرتا رہے اور شیطان کو طاقت کے ساتھ دفع کرتا رہے تو اللہ ان وسوسوں سے حفاظت فرما لیتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔